میرے عزیزو، انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی چیز اس کا رزق ہے۔ رزق صرف پیٹ بھرنے کا نام نہیں، رزق انسان کے مزاج، اس کی عبادت، اس کی اولاد، اس کے دل، حتیٰ کہ اس کی دعاؤں تک کو متاثر کرتا ہے۔ جو دولت اللہ کے حکم کے خلاف کمائی جائے، جس میں جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، سود ہو، رشوت ہو، ملاوٹ ہو، ناجائز طریقے، حرام کاروبار شامل ہوں، وہ رزق حرام ہے میرے بھائیو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ مال تو کمائیں گے مگر یہ پرواہ نہیں کریں گے کہ حلال سے آیا ہے یا حرام سے آیا ہے۔ بدقسمتی سے میرے بھائیو آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حرام رزق کے اثرات کچھ دنیا میں ہوتے ہیں، کچھ آخرت میں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، حرام رزق صرف بینک بیلنس بڑھاتا ہے لیکن گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے، دل سے سکون چھین لیتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیماریاں اور پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا، قرآن کی تاثیر دل میں نہیں اترتی میرے بھائیو، آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، حرام مال سے بچے بھی نافرمان ہیں آج کل۔ کیوں نافرمان ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جسم کی نشو و نما حرام سے ہو وہ جو ہے جہنم کے ہی لائق ہے۔ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ بچے نافرمان کیوں ہیں، گھر میں چین کیوں نہیں، دیکھیں تو صحیح کہیں کھانے کا ایک لقمہ بھی حرام کا تو نہیں۔ اگر میرے عزیزو گھر میں حرام داخل ہو جائے، محبت ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی بڑھ جاتی ہے، میاں بیوی میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، دلوں میں سختیاں آ جاتی ہیں، غصہ آ جاتا ہے میرے عزیزو، بیماریاں آ جاتی ہیں، روز روز کے نقصانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو، حرام مال سے عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ آج لوگ کہتے ہیں یار دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، نماز پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا۔ بھائی مسئلہ شاید عمل کا نہیں، مسئلہ رزق کا بھی ہو سکتا ہے میرے عزیزو۔ کہیں مال ہمارا حرام ہو تو تب بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیزو، حرام معیشت کے جو ہے 4 بڑے دروازے ہیں۔ سب سے پہلے تو سود ہے۔ اللہ نے فرمایا سود کھانے والے اللہ اور رسول اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ رشوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ ملاوٹ ہے، جس نے ملاوٹ کی، آپ نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ دھوکہ، جھوٹ، فراڈ ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو میرے بھائیو، حرام کا چھوٹا سا فائدہ ہے مگر نقصان بہت بڑا ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ مال آ جائے گا لیکن آخرت تباہ ہو جائے گی۔ حرام مال پہلے خوشی دیتا ہے، پھر بڑی پریشانیاں دیتا ہے، بار بار رکاوٹیں ڈالتا ہے، بے سکونی دیتا ہے، ایک دل میں جو ہے عجیب سا ڈر پیدا کر دیتا ہے، گھریلو ٹینشن ہو جاتی ہے، کاروبار رک جاتا ہے، دل ہمیشہ بوجھل رہتا ہے میرے عزیزو۔ یہ حرام کی تباہ کاریاں ہیں۔ تو میرے بھائیو، حرام مال کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر لانا۔ دیکھنے میں فائدہ لگتا ہے مگر اندر ہی اندر گھروں کو جلا دیتا ہے حرام مال میرے عزیزو۔ اگر کوئی حرام مال کما کر کہے سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے تو یاد رکھیے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حرام مال برکت ختم کر دیتا ہے، کتنی ہی تنخواہ کیوں نہ ہو میرے عزیزو، جس مال میں برکت نہ ہو وہ ریت کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اولاد پر بھی اثر ہوتے ہیں میرے بھائیو۔ رزق حلال یا حرام کا اثر سب سے زیادہ اولاد پر پڑتا ہے۔ حرام سے پلے بچے ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، غصہ والے ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، عجیب طبیعت کے ہوتے ہیں، دل میں خوف اور بے سکونی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خون میں جو لقمہ گیا ہے وہی اثر دے گا میرے عزیزو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری دعا جو ہے فوراً قبول ہوتی تھی، لیکن ایک بار دعا قبول نہ ہوئی تو وہ رونے لگ گئے کہ کہیں حرام کا لقمہ تو نہیں چلا گیا۔ اور آج لوگ پوچھتے ہیں ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تو میرے عزیزو، اپنی کمائی کا محاسبہ کریں کہ کہیں ہماری کمائی میں حرام رزق تو نہیں شامل۔ تو میرے بھائیو، حرام مال قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا جو ہے قیامت کے دن اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا انسان سے کہ اس نے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے سامنے بہانہ نہیں چلے گا۔ اگر دنیا میں حرام چھوڑ دیا،
قیامت روشن ہو جائے گی میرے عزیزو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ جو شخص سچ بولتا ہے، دیانتداری کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے تو اس کی کمائی صدقے میں لکھ دی جاتی ہے میرے عزیزو۔ تو میرے بھائیو، آج اللہ سے توبہ کرو، اپنا کاروبار چیک کرو، روزانہ جو ہے کم سے کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھو، حلال کمائی میں صبر رکھو کہ اللہ دے گا، انشاءاللہ اللہ دے گا۔ حلال میں برکت ہوتی ہے میرے عزیزو۔ اللہ پر توکل رکھو، تھوڑا ہو مگر پاک ہو میرے عزیزو۔ اللہ کے نام پر 1 روپیہ صدقہ بھی زندگی بدل دیتا ہے میرے عزیزو۔ میرے بھائیو، حرام مال ہمارے گھروں میں اندھیرا، دعاؤں میں رکاوٹ، عبادت میں کمزوری اور نسلوں میں فساد لاتا ہے، اور حلال مال دل کو سکون، گھروں میں نور اور نسلوں میں خیر لے کر آتا ہے۔ آج یہ اللہ سے عہد کریں، یا اللہ اب سے میری ہر کمائی حلال ہوگی، اب سے میری ہر کمائی حلال ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔